السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم تاریخی سوال پر گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کس نے دفن کیا؟ اس سوال کا جواب دیتے وقت یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی تدفین کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کسی صحیح اور صریح حدیث میں بھی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ سر مبارک کو کس نے دفن کیا۔ اس لیے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر معتبر تاریخی روایات پر مبنی ہیں، اور ان روایات میں بعض اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ قرآن کریم شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تاریخی روایات کے مطابق بعد میں حالات بدلنے پر سر مبارک اہل بیت کے حوالے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اہل بیت نے سر مبارک کو کربلا لے جا کر امام حسین علیہ السلام کی جسد مبارک کے ساتھ دفن کیا۔ تاہم بعض دیگر تاریخی روایات یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ سر مبارک دمشق میں دفن ہوا، جبکہ کچھ روایات مدینہ منورہ یا مصر کا ذکر کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ سر مبارک کو کس ایک شخص نے دفن کیا، کیونکہ اس بارے میں صحیح اور قطعی حدیث موجود نہیں اور تاریخی روایات مختلف ہیں۔ اب آئیے تاریخی روایات کو مختصر اور آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں مختلف تاریخی روایات نقل کی گئی ہیں۔ سب سے مشہور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ بعد میں سر مبارک اہل بیت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اہل بیت نے اسے کربلا لے جا کر امام حسین علیہ السلام کی جسد مبارک کے ساتھ دفن کیا۔ دوسری تاریخی روایت کے مطابق سر مبارک دمشق میں دفن کیا گیا، جبکہ کچھ دیگر روایات میں مدینہ منورہ اور مصر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی ایک روایت کو قطعی اور یقینی قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہ کہنا کہ سر مبارک کو لازماً فلاں شخص نے دفن کیا تھا درست نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح اور قطعی حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک حقیقت پر تمام مسلمان متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام، حق، عدل اور انصاف کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہی واقعہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ حق پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق و انصاف پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔